جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد عابد صاحب۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، پروگرام میں تشریف لائے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن میں بڑے ہی خوبصورت مہمان جناب محمد طیب صاحب، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت ہم بڑھتے ہیں خطاب کی جانب، اور انشاءاللہ اس سے قبل پہلے ایک جملہ سماعت کریں کہ علامہ صاحب کی میں پیش نظر کرتا ہوں یہ جملہ کہ ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے، ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے، بے فیض کے در پر کبھی جایا نہیں کرتے، ہمیں دیتا ہے خدا ہم لیتے ہیں اولاد علی سے، بے پیر کر عزت ہم کھایا نہیں کرتے، اور رک گیا روداد اصحاف جلی کہتے ہوئے، رک گیا روداد اصحاف جلی کہتے ہوئے، کیوں تو جھجکتا ہے علی کو ولی کہتے ہوئے، جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے پھر کیوں موت آتی ہے تجھے یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم بڑھتے ہیں خطاب کی جانب۔ میرے ساتھ عظیم مذہبی اسکالر بڑا ہی خوبصورت بیان فرماتے ہیں، میری مراد حضرت علامہ مولانا عبدالباسط مجدد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ ناظرین کرام، آج کا یہ خوبصورت پروگرام حسن نعت جس میں ہم سب حاضر ہیں، آج اس موضوع پہ لب کشائی کا موقع مل رہا ہے، وہ موضوع ہے عظمت والدین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دربار ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ صحابہ کون صحابہ؟ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ صبح بھی مصطفیٰ کی دید کرتے تھے، شام کو بھی مصطفیٰ کی دید کرتے تھے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میرے کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب خطبہ ارشاد فرمانے والا آمینہ کا لال ہوگا اور خطبہ سننے والا میرے آقا کا عاشق بلال ہوگا۔ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، موضوع ہے عظمت والدین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جو کوئی تم میں سے پیار سے محبت سے ایک بار اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے کی سیدی و سندی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پیارے آقا و دعا کی چہرے والے آقا واللیل زلف والے آقا، اگر کوئی پیار سے محبت سے ایک بار اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ رب العزت ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا اگر کوئی 100 بار اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے، کیا اللہ 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا؟ میرے کریم بولنے لگے، حکمت کے موتی رولنے لگے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، وسعت رحمتی علی کل شیء، فرمایا رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی حد ہے، رب کی رحمت کی حد کوئی نہیں۔ فرمایا صحابی تم 100 کی بات کر رہے ہو، الف مرہ، اگر کوئی 1000 بار بھی دیکھے گا عرش کا مولا اسے 1000 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور والدین یہ ایسی نعمت ہے، یہ نعمت بندے کو دوبارہ نہیں ملتی۔ آج اس دنیا کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر، اگر ہم خالص شے ڈھونڈنا چاہیں، خالص شے لینا چاہیں، خالص چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اگر ہم دودھ خالص لینا چاہیں، دودھ خالص نہیں ملتا۔ اگر ہم دہی خالص لینا چاہیں، دہی بھی خالص نہیں ملتا۔ اگر ہم سونا خالص لینا چاہیں، سونا بھی آج خالص موجود نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ بات کر رہا ہوں، آج اس دنیا کے اندر پوری روئے زمین پر اگر کوئی خالص چیز مل رہی ہے، خالص شے مل رہی ہے، وہ خالص چیز والدین کی محبت ہے، جو آج بھی ہمیں خالص مل رہی ہے، جو ہر کسی کو مہیا ہے۔ یہاں پہ بات عرض کرتا چلوں، ذہن میں بات آ گئی، 8 سال کا ایک بیٹا ہے، اس کی ماں فوت ہو جاتی ہے، باپ دوسری شادی کر لیتا ہے۔ دوسری شادی کرنے کے بعد ایک دن باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا ایک بات تو بتا،
تیری پہلے والی ماں اچھی تھی یا اب والی ماں اچھی ہے؟ پہلی ماں میں اور اب والی ماں میں فرق کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جی پہلی جو میری ماں تھی نا وہ جھوٹ بولتی تھی، جھوٹی تھی۔ پہلی ماں کہتی تھی اگر شور کیا، شرارت کی، کھانا نہیں دوں گی، دودھ نہیں دوں گی۔ لیکن ہوتا کیا تھا؟ میں شور کرتا، شرارت کرتا، وہ میری ماں مجھے گلیوں سے بازاروں سے ڈھونڈ کے لا کے کھانا بھی کھلاتی، دودھ بھی پلاتی۔ لیکن جو اب والی ماں ہے نا یہ جھوٹ نہیں بولتی، یہ کہتی اگر شور کیا، شرارت کی، کھانا بھی نہیں دوں گی، دودھ بھی نہیں دوں گی۔ ہوتا کیا ہے؟ میں شور کرتا ہوں، شرارت کرتا ہوں، مجھے کھانا بھی نہیں ملتا، دودھ بھی نہیں ملتا۔ آج بھی میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ پتا کیا چلا؟ فرق کیا تھا؟ پہلی جو ماں تھی وہ اصل ماں تھی، محبت کرنے والی تھی، وہ بیٹے کی حقیقی ماں تھی۔ ناظرین کرام، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں، وہ اپنے والدین کی تابعداری کریں، ان کی خدمت کریں۔ ایک شخص اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج پہ لے کے جاتا ہے، 1 حج کرواتا ہے، 2 حج کرواتا ہے، 3 حج کرواتا ہے، حتیٰ کہ 7 حج ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے کرواتا ہے۔ جب اس کا 7واں حج مکمل ہو جاتا ہے، سارے ارکان حج ادا کرنے کے بعد وہ شخص اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے یہ بات کرتا ہے کہ آج ماں کا حق ادا ہو گیا ہے۔ تو ہاتھ میں غیبی سے صدا آتی ہے، آواز آتی ہے، ارے بندہ خدا کیا بات کر رہا ہے؟ ماں کا حق ادا ہو گیا ہے، ابھی تو ایک رات کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ یاد کر جب تو چھوٹا تھا تو بستر پہ پیشاب کرتا تھا، تیری ماں کیا کرتی تھی؟ خود پیشاب والی جگہ پہ سوتی تھی، تجھے سوکی جگہ پہ سلاتی تھی۔ اگر ماں نیک ہوگی بیٹا نیک ہوگا۔ میرے حضرت ابو البیان شارح مکتوبات امام ربانی علامہ پیر محمد سعید احمد مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے ماں اگر نیک ہوگی بیٹا نیک ہوگا، ماں عابدہ ہوگی بیٹا عابد ہوگا، ماں زاہدہ ہوگی بیٹا زاہد ہوگا، ماں قاریہ ہوگی بیٹا قاری ہوگا، ماں حافظہ ہوگی بیٹا حافظ ہوگا، ماں ساجدہ ہوگی بیٹا ساجد ہوگا، ہاں ماں ہاجرہ ہوگی بیٹا اسماعیل ہوگا، ماں فاطمہ ام الخیر ہوگی بیٹا عبد القادر جیلانی ہوگا، ماں فاطمہ ہوگی بیٹا حسین ہوگا۔ امام حسین یہ کیسے بیٹے تھے؟ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کیسی ماں تھی؟ نبی کے ہے دل کا ٹکڑا، کون فاطمہ؟ نبی کے ہے دل کا ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں، علی کے ہے گھر کی عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے اور بھی معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی کس انداز سے کی؟ سیدہ کائنات اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں تو قرآن پڑھتی ہیں، بچے کو لوریاں دیتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں۔ سیدہ کائنات اپنے بچوں کی تربیت اس انداز کے ساتھ کی تو پھر امام حسین نے اپنی ماں کی گود میں یہ وعدہ کر لیا، اے میری ماں تو نے قرآن پڑھا مجھے دودھ پلا کر، تو نے قرآن پڑھا مجھے کھانا کھلا کر، تو نے قرآن پڑھا مجھے سلا کر، ایک قرآن میں بھی پڑھوں گا، تیرا قرآن پڑھنا بھی مبارک ہوگا، میرا قرآن پڑھنا بھی مبارک۔ ماں تو نے قرآن پڑھا مجھے کھانا کھلا کر، میں قرآن پڑھوں گا، کربلا میں جا کر اپنے بچے کٹا کر، کربلا میں جا کے اپنا سر کٹا کے نیزے کی نوک پہ جا کے۔ پھر کیا خوب کہا میرے حضرت ابو البیان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا میرے سخی حسین دی شان دیکھو، ایسا پایا تے کسے نے پایا ہی نہیں، لکھاں ہوئے شہید جہان اندر وچ سجدے کسے سیس کٹائے ہی نہیں، اپنے رب نو راضی کرن واتے حتاں اتے کسے لال کوہائے ہی نہیں، ممبراں اتے تے سب قرآن پڑھ دے، چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا ہی نہیں۔ اگر نوکے نیزہ پہ کسی نے قرآن پڑھا ہے، میرا حسین ابن علی ہے، وہ تیرا حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ گویا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔